السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اکیلے تنہا اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں صحابہ کرام، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، اور تمام سلف صالحین پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے حلب میں ملاقات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے بلال، مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کیسے چلتا تھا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخراجات تھے، جو خرچ تھے، وہ کیسے چلتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا، یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بعثت سے لے کر موت تک جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آتی، میں ہی ان کا انتظام کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسلمان آتا اور آپ اس کو ننگا دیکھتے تو مجھے حکم کرتے، میں جاتا اور قرض لے کر اس کے لیے چادر خریدتا، اسے پہننے کے لیے دے دیتا اور اسے کھانا کھلاتا۔ یہاں تک کہ مشرکین میں سے ایک شخص مجھے ملا اور کہنے لگا کہ بلال، میرے پاس وسعت ہے، یعنی کہ تنگی نہیں ہے، آپ کسی اور سے قرض نہ لے، مجھ سے لے لیا کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہی کرنے لگا، یعنی کہ قرضہ صرف اسی سے لینے لگا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے وضو کیا اور اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا کہ اچانک وہی مشرک جس نے مجھ سے قرضہ لینے کے لیے کہا تھا، کچھ سوداگروں کی ایک جماعت کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آ پہنچا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو بولا، اے حبشی۔ میں نے کہا، یا لباہ، حاضر ہوں۔ تو وہ ترش روی سے پیش آیا اور سخت سست الفاظ کہنے لگا اور بولا کہ تو جانتا ہے مہینہ پورا ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مہینہ قریب ہے۔ تو اس نے کہا، مہینہ پورا ہونے میں صرف 4 دن باقی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے کہا کہ میں اپنا قرض تجھ سے لے کر ہی چھوڑوں گا اور تجھے ایسے ہی کر دوں گا جیسے تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی باتوں کا ایسے ہی سخت رنج و ملال ہوا جیسے ایسے موقع پر لوگوں کو ہوا کرتا ہے۔ جب میں عشاء کی نماز پڑھ چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے جا چکے تھے۔ میں بھی وہاں گیا اور شرف یابی کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے کہا، حاضر ہو کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ وہ مشرک جس سے میں قرض لیا کرتا تھا، اس نے مجھے ایسا ایسا آج کہا ہے، اور نہ آپ کے پاس مال ہے جس سے میرے قرض کی ادائیگی ہو جائے، اور نہ ہی میرے پاس مال ہے، اگر قرض ادا نہ کیا تو وہ مجھے اور بھی ذلیل و رسوا کرے گا، تو اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھاگ جاؤں۔
بھاگ کر ان قوموں کے پاس چلا جاؤں جن قوموں میں سے کسی قوم مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس وقت تک کے لیے چلا جاؤں جب تک کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کو اتنا مال عطا نہ کر دے جس سے میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ یہ کہہ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکل آیا اور اپنے گھر چلا آیا اور اپنی تلوار، موزہ، جوتا اور ڈھال سرہانے رکھ کر کے سو گیا۔ صبح پاؤں پھوٹتے ہی یہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا کہ ایک شخص بھاگا بھاگا پکارتا ہوا آیا، اے بلال، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چل پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 لدے ہوئے جانور بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 4 جانور مال سے لدے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا، بلال خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت پوری کر دی ہے، کیا تم نے چاروں بیٹھی ہوئی سواریاں نہیں دیکھی؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول دیکھ لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ جانور بھی لے لو اور جو ان پر لدا ہوا ہے مال وہ بھی، اور ان پر کپڑا اور کھانے کا سامان ہے، فدق کے رئیس نے مجھے ہدیے میں بھیجا ہے، ان سب کو اپنی تحویل میں لے لو اور ان سے اپنا قرض ادا کر دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں مسجد کے اندر آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو مال تمہیں ملا اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے سارے قرضے ادا کر دیے، اب کوئی قرضہ باقی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال بچا بھی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول کچھ مال بچا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ جو بچا ہوا مال ہے اسے اللہ کی راہ میں صرف کر کے مجھے آرام پہنچاؤ، کیونکہ جب تک یہ مال خرچ نہیں ہو جائیں گے میں اپنی ازواج میں سے کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کیا ہوا؟ وہ مال جو تمہارے پاس بچ رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے پاس موجود ہے، اے اللہ کے رسول کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں کہ میں اسے وہ مال دے سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مسجد میں ہی گزاری، اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا وہ مال کیا ہوا جو تمہارے پاس بچ رہا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو اس سے بے نیاز اور بے فکر کر دیا ہے، یعنی کہ وہ مال میں نے ایک ضرورت مند کو دے دیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان کی، اس ڈر سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آ جاتی اور یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی رہتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا، آپ اپنی بیویوں کے پاس آئے اور ایک کو سلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں پر رات گزارنی تھی۔ اے عبداللہ حوزنی، یہ ہے تمہارے سوال کا جواب، یعنی کہ جب انہوں نے سوال کیا عبداللہ حوزنی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کیسے چلتا تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا واقعہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس مال رکھا ہی نہیں، جو بھی مال صدقہ یا ہدیے میں خود اللہ کے رسول کو ہدیے اور تحفے میں آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو بھی صدقہ کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال میرے پاس بچ جائے اور مجھے موت آ جائے۔ اللہ کے رسول اس قدر مال اپنے پاس رکھنے سے گھبرایا کرتے تھے، لیکن آج ہم اپنے نبی کی
امت اور اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی آخرت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا سے بے نیاز کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے احکام کی اور اپنے نبی کی سنتوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ کرنے والا بنائے، خیرات کرنے والا بنائے، مدد کرنے والا بنائے، صدقہ جاریہ کرنے والا بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر 3055 نمبر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔